معجزے ایسے ہیں جو ختم نبوت پہ دلیل ہیں اور جو قیامت تک باقی رہنے والے معجزے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما بھی گئے ہیں، پھر بھی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح موجود ہیں، اور یہ امت کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی قرب، اللہ کی ہدایت، اللہ کے ساتھ تعلق، ان ساری چیزوں کا ذریعہ ہے اسی طرح۔ ایک ہے قرآن مجید، اللہ نے چیلنج کیا اس طرح کا کلام لاؤ، تو یہ نہ آیا ہے نہ آئے گا، اور یہ ابھی بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے سب کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین۔ اور یہ معجزہ جو ہے یہ ہے قرب الہی، اللہ کے انتہائی قریب، وہ ذات جو مجسم نہیں ہو سکتی، جس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی مکان موجود نہیں، لا مکان۔ اللہ نے مکین کو، رہنے والے کو، یہ سامنے وجود نظر آنے والے کو اللہ نے کیسی بالیدگی عطا فرمائی کہ وہ اپنے اسی وجود مسعود کے ساتھ لا مکان پہنچ گیا۔ اس کیفیت کو کوئی سمجھ سکتا نہیں، اور آپ نے یہی کیفیت کا بیان کہا کہ یہ کیفیت وہی ہے جو رمز ہے محب اور محبوب کے درمیان، وہ وہی تھی کہ اس حالت کے اندر میں بھی جو اللہ نے وحی دی وہ اس کے محبوب نے دی، اور یہ جو چیز تھی یہ قرب، یہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لیے، حضور کی امت کے لیے، یہ اپنی خوشنودی اور رضا اور اپنی محبوبیت کا یہ صدقہ، حضور کو محبوب کہا تھا، اس محبوبیت کا صدقہ اپنی مخلوق میں یہ قرب کی منزلوں کی شکل میں معراج کے ذریعے اللہ نے عطا فرمایا۔ اور میرے آپ کے لیے نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ معراج کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز سے کٹ کر صرف رب کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہاں سے گئی تو اس دنیا میں آپ کا وجود نظر، روح نکل جائے تو کوئی حرکت نہیں ہوتی مردے کی، تو کائنات سے جب کائنات کی روح نکل گئی تو کائنات ساکت ہو گئی، وہ وقت لمحے چھپ گئے، رک گئے، اسی لیے وہ بات اس طرح ہے۔ آپ دوبارہ آئے کائنات کے اندر، لا مکان سے مکان کی دنیا میں جو ہی داخل ہوئے، وہ کتنا عرصہ تھا وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ جو ہی آپ واپس داخل ہوئے امکان کی دنیا میں، پانی بھی چلنا شروع ہو گیا، کنڈی بھی ہلنا شروع ہو گئی، بستر بھی اسی حالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ کے وجود مسعود کے بغیر کائنات کی کوئی چیز نہیں، تو قیامت والے دن بھی آپ کے بغیر کوئی چیز ہونی نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس وقت بھی بڑے بڑے سارے لوگ، حتیٰ کہ انبیاء بھی اس انتظار میں ہوں گے، لوگ باغے باغے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابو جی کہیں گے نفسی نفسی اذهب الی غیری، کہ میری تو نہیں، کوئی اور لبو، کوئی ہے جے، وہ بھی جانتے تھے کہ کوئی ہے، کوئی اور ڈھونڈو۔ چلتے چلتے جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور پھر رب کہے گا محبوب آج تو اپنی شان محبوبی دکھا۔ وہ حمد کرتے ہوئے سجدے میں گریں گے، اس وقت وہ قرب کے لمحات جو آپ نے اس وقت طے کیے ہوئے ہیں اس کا ثمر ہمیں ملے گا۔ وہ حمد، وہ مقام محمود، وہ کبھی نہ سنی نہ کسی نے دیکھی، رب اس وقت دل میں ڈالے گا۔ شفاعت کا جھنڈا اس وقت حضور کے پاس ہوگا۔ اس حالت کے اندر جب آپ اللہ کے سامنے جھک کر حمد بیان کر رہے ہوں گے تو یہ بندگی کی انتہا ہوگی۔ یہ کوئی پھوت نہیں ہے، یہ کوئی روب نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ عجز و انکساری کی انتہا ہے۔ ایسی حمد سجدے میں جا کے بیان کر رہے ہیں جو آج تک کسی نے کی نہیں، کرتا بھی کیسے، کیونکہ علم ہی نہیں تھا اس کا۔
اس کو وہ نور و علم جس طرح رب نے قرآن کی تکمیل میں آپ کو ہر خشک اور تر کا کم از کم علم دیا، اس سے بڑھ کر کتنا دیا وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تو اس وقت بھی یہ علم، اس تعریف کا علم رب دل میں ڈالے گا، وہ نور، وہ علم، آپ اس کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں گے تو رب کی رحمت اتنی آئے گی، اس تعریف کے ساتھ اللہ کی کبریائی جوش میں آئے گی۔ پوچھے گا بتا کیا چاہیے؟ اس وقت حضور عجز و انکساری میں کہیں گے یا اللہ اے تیرے بندے، تیرے بندے، اے تیرے بندے۔ اللہ کہے گا جا جنہوں کہنا ہے معافی، جنہوں کہنا ہے معافی، جنہوں کہنا ہے معافی، حتیٰ کہ حضور کہہ دیں گے یا اللہ بڑی مہربانی۔ اللہ اپنی کبریائی بیان کرے گا، بس انچ راضی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی کوئی شان میں کمی نہیں، بلکہ اصلی شان اس دن نظر آنی ہے، اور وہ نظر کن کو آنی ہے؟ جن کے اندر اس شان کو دیکھنے کی، اس شان کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی۔ جب اس وقت جان پہ بن رہی ہے تو پتہ چل رہا ہوگا نا، تو اس کو سمجھا تھا امام اہل سنت کا، سب چاہیں تیری رضا تو چاہے رضائے محمد۔ عقل کے اندھوں نے یہ کہا اللہ کو کیا حاجت ہے کسی کی رضا کی، اللہ کو بالکل حاجت نہیں ہے رضا کی۔ او بھائی اس نظر سے دیکھ تو صحیح، اس میں اللہ کی شان ہے یا اللہ کی کوئی؟ اللہ ادھر سے پاک ذات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اس وقت رب کہتا ہے لیت صحیح، کتنا کوئی دے سکتا ہے، اب اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو وہ دیتا جائے گا۔ حضور خود کہیں گے یا اللہ بس، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ حضور راضی ہو جائیں گے بس۔ تو حضور کی یہ رضا میں ہونا یہ اللہ کی شان ہے یا نہیں شان؟ یہ کیوں؟ بے عبد ہی، بات یہاں ہے، بے عبد ہی۔ اوے بندے تو نے بھی اللہ کا قرب لینا ہے، اللہ کی رضا لینی ہے، اللہ کی رحمت لینی ہے، تو صرف بندہ بننے سے ملتی بس۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا میرے محبوب آج تجھے سیر کرائی ہے میں، اللہ کی شان ہے نا، یہ ارادہ ہو جائے تو چیز ہو جاتی، اس لیے اللہ نے کہا سبحان اللہ جی میں کرانے والا ہوں، تم اپنی عقلوں میں نہ کرو، میری طرف دیکھو، جب میں کروا رہا ہوں تو پھر میرا تو ارادہ ہو چیز ہو جاتی ہے، پھوک نکل جاتی ہے سارے فلاسفروں کی اس بات کے اوپر۔ لیکن آگے بات کیا ہے، کیوں کروا رہا ہوں؟ بے عبد ہی، رب چاہتا تو کہتا میں نے اپنے رسول کو، میں نے اپنے نبی کو، میں نے اپنے محبوب کو، میں نے رب نے کہا بے عبد ہی، خاص الخاص بندہ جس طرح کا کوئی اور ہے۔ لیکن یہاں سے بھی غلط فہمی ہو جائے کہ سارے بندے لولے لنگڑے انے کانے اکو جہ نہیں ہوندے۔ ان انے کانوں سے مراد ہے جن کو نظر نہ آئے کہ اس کی شان کیا ہے، اس کی فلانی چیز کیا ہے، جن کو پڑھنے کے باوجود بھی پتہ نہ چلے، جن کو سننے کے باوجود بھی پتہ نہ چلے، یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح اس سے جن کو اس شان کی سمجھ آ جائے دل کے اندر تو ان کے لیے بات کلیئر ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علم کیا ہے؟ علم اپنے ذہن کے اندر کسی چیز کے انکشاف کا نام ہے، عقل کے اندر کسی صورت کے آنے کا نام ہے۔ مثلا چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں الف، اب وہ بچہ دیکھتا ہے ایک لکیر لگی ہوئی، اس کے ذہن کے اندر میں یہ نئی بات آتی ہے، اے لکیر نو الف کہندے، یہ صورت عقل میں آئی ہے۔ اب وہ بچے کو علم آ گیا الف، آگے الف کے ساتھ اس کو جوڑیں اللہ کے ساتھ تو اللہ، اگر کسی اور کے ساتھ اسی طرح انار کے